ویلکم، خوش آمدید۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے دی سائمن کمیشن 1927۔ سر جان سائمن کی سربراہی میں یہ کمیشن انڈیا بھیجا جاتا ہے۔ اس کا مین مقصد دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 کو ریویو کرنا تھا۔ گو کہ اسے بنیادی طور پر 1929 میں ریویو کرنا تھا، لیکن اس سے 2 سال پہلے ہی یہ ایک کمیشن سر جان سائمن کی سربراہی میں، جن کی سربراہی کی وجہ سے ہی اسے سائمن کمیشن کہا جاتا ہے، یہ 8 نومبر 1927 کو اناؤنس کیا جاتا ہے اور یہ 1927 میں ہی انڈیا آ جاتا ہے۔ لیکن اس کمیشن میں بنیادی جو ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انڈین ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی، بالکل بھی نہیں ہوتی، اور انڈینز کو ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک آل وائٹ کمیشن تھا۔ اس وجہ سے تمام انڈین لیڈرز اکراس دی بورڈ، کراس سیکشنز اور ریلیجیس اور پولیٹیکل ڈیفرینسز کے ہونے کے باوجود تمام لیڈرز، چاہے وہ محمد علی جناح ہوں، گاندھی ہوں یا موتی لال نہرو ہوں، یا اس کے علاوہ بھی جتنے مختلف انڈین پروونسز میں لیڈرز تھے، وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک سیشن ہوتا ہے کانگریس کا، اس سے پہلے کی ویڈیو میں، اپنی دلی پرپوزلز کی ویڈیو میں بھی ہم نے اس سیشن کا ذکر کیا۔ یہ ایک بہت ہی اہم سیشن ہے انڈین نیشنل کانگریس کا، جو مدراس میں ہوا 1927 میں، جس میں 3 اہم کام کیے گئے۔ ایک تو ریٹیفائی کیا گیا تھا دلی مسلم پرپوزلز کو، اور اسی سیشن میں ہی سائمن کمیشن کے بائیکاٹ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا اہم جو ایجنڈا تھا اس سیشن کا، وہ یہ تھا کہ ایک آل پارٹیز کمیٹی بنائی جائے پنڈت موتی لال نہرو کی سربراہی میں، جس میں خود انڈینز ایک کانسٹیٹیوشن کو ڈرافٹ کریں۔ اور یہ جو تیسرا اس کا ایجنڈا تھا، اسی نتیجے میں نہرو رپورٹ سامنے آتی ہے، جس کا ذکر ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے۔ یہ جو کانگریس کا سیشن ہوا تھا مدراس میں، اس میں سائمن کمیشن کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بائیکاٹ کا اور اس کے ساتھ مکمل طور پر نان کوآپریشن کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم مسلم لیگ کی بات کریں تو سائمن کمیشن کے بعد مسلم لیگ میں 2 فیکشنز بن جاتے ہیں، جس میں ایک شفیع لیگ ہے اور دوسری جناح لیگ ہے۔ سر محمد شفیع جو اس ٹائم پریزیڈنٹ تھے آل انڈیا مسلم لیگ کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سائمن کمیشن کے ساتھ کوآپریٹ کرنا چاہیے۔ ان کا یہ پوائنٹ آف ویو کیوں تھا، یہ ہم ویڈیو میں آگے جا کر ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس ٹائم جو آل انڈیا مسلم لیگ کے سیکرٹری تھے ڈاکٹر سیف الدین کچلو، وہ اس فیور میں نہیں تھے کہ سائمن کمیشن سے کوآپریٹ کیا جائے، وہ بائیکاٹ کے فیور میں تھے۔ یہ آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائڈ پہ سر محمد شفیع کی پکچر ہے۔ انہیں 2 اہم شخصیات سپورٹ کرتی ہیں، ایک علامہ محمد اقبال اور دوسرے مولانا حسرت موہانی۔ یہ دونوں شخصیات سر محمد شفیع کو سپورٹ کرتی ہیں اور شفیع لیگ کے حوالے سے اپنی جو ان کی ایفلیشنز ہیں وہ وہاں ظاہر کرتی ہیں۔ جبکہ دوسری سائڈ پہ قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ڈاکٹر سیف الدین کچلو کے فیور میں جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ڈاکٹر سیف الدین ہی تھے جنہوں نے خلافت موومنٹ میں سیپریٹ الیکٹوریٹ پہ بات کی اور کہا کہ جی اگر ہم خلافت موومنٹ میں دیکھیں تو یہ جو ایک ہارمنی ہے، ایک یونٹی ہے ہندو مسلم، اس کے ہوتے ہوئے سیپریٹ الیکٹوریٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ جب سائمن کمیشن آتا ہے تو وہاں جناح صاحب ڈاکٹر سیف الدین کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک جناح لیگ بن جاتی ہے اور ایک شفیع لیگ بن جاتی ہے۔ جناح لیگ کا سیشن ہوتا ہے کلکتہ میں 31 دسمبر 1927 سے 1 جنوری 1928 تک، جبکہ شفیع لیگ کا سیشن ہوتا ہے لاہور میں 30 دسمبر 1927 سے 1 جنوری 1928 تک۔ یعنی کہ سیم ڈیٹس میں مسلم لیگ کے 2 مختلف فیکشنز کے مختلف پروونسز میں سیشنز ہوتے ہیں، جس میں ایک فیکشن فیور میں جاتا ہے سائمن کمیشن کے، جبکہ دوسرا فیکشن سائمن کمیشن کے اگینسٹ جاتا ہے۔ سائمن کمیشن نے 2 دفعہ انڈیا کا دورہ کیا، اور اس سائمن کمیشن میں ایک اور بہت اہم شخصیت جو بعد میں برٹن کی، انگلینڈ کی پرائم منسٹر بھی بنتے ہیں، وہ ہیں سر کلیمنٹ ایٹلی، جن کی یہ پکچر مڈل میں ہے، اور ان کے ساتھ اور سر سائمن
کی سربراہی میں 2 دفعہ سائمن کمیشن انڈیا کا دورہ کرتا ہے، پہلے فروری ٹو مارچ 1928 میں، اور اس کے بعد اکتوبر 1928 سے اپریل 1929 تک۔ اور اس حوالے سے جب یہ پہلے بمبئی میں آتے ہیں، بعد میں لاہور میں بھی آتے ہیں، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے ہندو لیڈرز ہوں یا مسلم ارسٹوکریسی ہو، وہ کھل کے سائمن گو بیک کے بینرز کے ساتھ سائمن کمیشن کا نہ صرف بائیکاٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے خلاف کھل کر پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ اس میں راجہ آف محمود آباد اور سر عبد الرحیم مسلم ارسٹوکریسی کی طرف سے وہ پیش نظر آتے ہیں، جبکہ دوسری سائڈ پہ لالا لاجپت رائے لاہور میں وہ پروٹیسٹ کو لیڈ کرتے ہیں۔ اور لالا لاجپت رائے کی شخصیت سائمن کمیشن کے حوالے سے اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ لالا لاجپت رائے کو اسی سائمن کمیشن کے اگینسٹ پروٹیسٹ کے دوران وہاں تشدد کر کے مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے ان کا، اسی ایک پروٹیسٹ کے دوران لاہور میں سائمن کمیشن کے اگینسٹ۔ ریکمنڈیشنز کیا آتی ہیں سائمن کمیشن کی، یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو شفیع لیگ تھی، جو مسلم لیگ کا سر شفیع کے انڈر اور علامہ اقبال کے انڈر فیکشن تھا، انہوں نے سائمن کمیشن کو کیوں سپورٹ کیا، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہی وہ گروپ تھا جس نے سائمن کمیشن کو آل وائٹ رکھنے کی بات کی تھی، اور اس ٹائم کے جو وائسرائے تھے انہیں گورنر آف پنجاب سر میلکم ہیلے کے ذریعے انفلوئنس کیا، کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو دلی میں سینٹرل گورنمنٹ ہے وہاں، چونکہ اگر سائمن کمیشن میں انڈینز ہوں گے تو یقیناً جو دلی میں سینٹرل گورنمنٹ کا سٹرکچر ہے وہ بھی چینج ہوگا، اگر وہ چینج ہوگا تو پروونشل سٹرکچرز بھی چینج ہوں گے، جبکہ یہ جو مسلم ارسٹوکریسی تھی پنجاب میں یہ بہت مضبوط تھی پنجاب کی پروونشل گورنمنٹ کے حوالے سے، لہٰذا یہ نہیں چاہتے تھے کہ پروونشل ایڈمنسٹریشن میں کوئی تبدیلی آئے، اور وہاں اگر سینٹر میں انڈینز آتے ہیں، انڈین لیڈرز آتے ہیں تو یقیناً یہ پروونسز کو بھی چینج کریں گے۔ یہ بیسیکلی ان کا کہہ لیں کہ جو مین آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا۔ اور جو سائمن کمیشن نے ریکمنڈیشنز کی ان میں اہم ترین اور عجیب ایک ریکمنڈیشن جو انہوں نے کی کہ یہ پروونشل باؤنڈریز کو چینج کیا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ سندھ کو سیپریٹ نہیں کیا جائے گا بمبے سے، اور اسی طرح ریفارمز کی جو بات کی گئی دلی مسلم پرپوزلز میں NWFP اور بلوچستان میں، اس کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ایک اہم چیز کی جس کے بعد ایون شفیع لیگ بھی اگینسٹ ہو جاتی ہے سائمن کمیشن کے سر علامہ محمد اقبال کی سربراہی میں، وہ یہ تھی کہ انہوں نے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ختم کر کے پروپورشنل ریپرزنٹیشن کی بات کی۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سائمن کمیشن مکمل طور پر ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ ایون شفیع لیگ جو پورے انڈیا میں صرف واحد ایک پولیٹیشنز کا گروپ تھا جو انہیں سپورٹ کر رہا تھا، وہ بھی ان کے اگینسٹ چلا جاتا ہے۔ لیکن جو ان کا کانسٹیٹیوشنل پرپس تھا، ہم ٹو کنکلوڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو تو سرو نہیں کر سکے، لیکن جو ہندو مسلم جوائنٹ سٹرگل جاری تھی فار پولیٹیکل پرپسز، اس کو یہ ضرور کمزور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں سائمن کمیشن کے ذریعے۔ اس طرح یہ ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔